عمران نیازی صاحب کی حکومت کی ٹیکس وصولی اس ٹیکس وصولی سے کم ہے جو 2017-18 میں مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کر گئی تھی. ہم نے 5 سالوں میں 2000 ارب سے ٹیکسوں کی وصولی کو 4000 ارب پہ پہنچایا. عمران نیازی صاحب آپ 2 سال بعد بھی 4000 ارب کو نہیں چھو سکے. آج پاکستان اس لیے کرائسس میں ہے, آج پاکستان اس لیے معاشی بحران میں ہے کہ آپ معیشت کا پہیہ چلانے میں ناکام ہیں اور 2 سال بعد بھی ہم ٹیکسوں کی وصولی میں اضافہ نہیں کر پائے. آپ نے 40% ڈیویلیویشن کی یہ کہہ کر کہ ہم ایکسپورٹس میں اضافہ کریں گے, اور یہ بے حد ضروری ہے کہ قوم کو پتہ چلے کہ 2016-17 میں ہماری ایکسپورٹس جو 20 ارب ڈالر پہ آ گئی تھیں, چونکہ ملک میں توانائی نہیں تھی, ملک میں لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کی وجہ سے آرڈر کینسل ہو رہے تھے, لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت نے جب لا اینڈ آرڈر ٹھیک کیا اور جب توانائی ہم نے فراہم کی تو 2017-18 میں جب ہمارا آخری سال تھا 14% ایکسپورٹس میں اضافہ پوسٹ ہوا اور ہم 23.3 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹ چھوڑ کر گئے. 23.3 ارب ڈالر پہ ہم ایکسپورٹس چھوڑ کر گئے, اور عمران نیازی صاحب نے 40% ڈیویلیویشن کی. اس کے باوجود 2019-20 میں جو ایکسپورٹس تھیں وہ 21 ارب ڈالر تھیں, گویا 10% 2 سالوں میں ایکسپورٹس گھٹا دیں. بڑھانا کیا تھا, ہماری ایکسپورٹس نیچے آ گئیں. آج 2.5 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ 2018 کی سطح پر نہیں پہنچ سکے. کیا یہ مسلم لیگ نون کا قصور ہے؟ اگر آپ سے حکومت نہیں چل رہی, اگر آپ کو حکومت چلانا نہیں آتی, تو یہ مسلم لیگ نون کا قصور ہے, یہ پچھلوں کا قصور ہے. آپ سے تو ہم ایک چیز کی توقع رکھتے تھے کہ آپ کرکٹ کے کپتان ہیں, جس پہ آپ کو آپ کے جو فالوورز ہیں بڑا کپتان کپتان کہتے ہیں, وہ اللہ کے بندے کرکٹ چلا کے دکھا دیتے. آپ کے 2.5 سالوں میں پاکستان کی کرکٹ کا بھی ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہو گیا. آج آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان ہندوستان سے جیتا کرتا تھا, تو میرے بھائی 2017 میں یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی کہ جس کے دور میں پاکستان نے ورلڈ کپ میں بھارت کو فائنل میں شکست دے کے پاکستان کے نام اعزاز کیا تھا. یہ نواز شریف کی حکومت تھی کہ جس کے دور میں آپ کو بھی 92 کا ورلڈ کپ جیتنے کا اتفاق ہوا تھا. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے کہ جس کے دور میں کرکٹ میں ہم ٹیسٹ کرکٹ کے اندر دنیا کی نمبر 1 ٹیم بن گئے. تو چلیے, آپ اکانومی نہیں چلا سکتے, آپ سیاست نہیں چلا سکتے, آپ خارجہ پالیسی نہیں چلا سکتے, آپ کرکٹ چلا کر ہی دکھا دیتے. حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ملک کے اندر کرکٹ کے پورے ڈھانچے کا ستیہ ناش کر دیا. کلب کرکٹ تباہ ہو گئی ہے, علاقائی کرکٹ تباہ ہو گئی ہے. وہ ڈپارٹمنٹل ٹیمز جن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں نوجوان کرکٹرز اپنا روزگار بھی تلاش کر کے اپنا گزارا کرتے تھے اور کرکٹ بھی شوق پورا کرتے تھے, آج وہ ہزاروں نوجوان کرکٹرز بے روزگار ہو چکے ہیں. تو آپ کیا چلا سکتے ہیں؟ جب ٹی وی آپ کے سامنے آتا ہے کہ لیکچر فرما دیتے ہیں ہم ایک عظیم قوم ہے, ہمیں آپ کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. ہر پاکستانی جانتا ہے کہ ہم ایک عظیم قوم ہے, ہر پاکستانی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا جوہر دیا ہے. لیکن پاکستان کی اس عظمت کو آپ کی حکومت کا سورج گرہن لگ چکا ہے. آج پاکستان کی وہ عظمت, پاکستان کی وہ خودداری آپ کی حکومت کے گرہن لگنے سے ماند پڑ گئی ہے. اسی لیے آپ کا جانا اب ضروری ہے. آج آپ نے یہ بھی کہا
کہ مسلم لیگ نون اور قبضہ مافیا ایک ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا قبضہ مافیا آپ ہیں، جنہوں نے 2018 میں دھاندلی کے ذریعے 22 کروڑ عوام کے مینڈیٹ پر زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے. پاکستان میں سب سے بڑا جھوٹ مافیا آپ ہیں کہ جو بہتان اور کردار کشی کے ذریعے اپنی حکومت چلانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ حکومت چلانا سوشل میڈیا چلانے کے برابر ہے. حکومت سوشل میڈیا کا نام نہیں ہے. حکومت چلانے کے لیے آپ کو سنجیدہ رویے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنا کام آنا چاہیے. جو مسئلہ ہوتا ہے ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ اگر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بن جائے تو غربت بھی ختم، مہنگائی بھی ختم، بے روزگاری بھی ختم. آج وہ نوجوان جن کو آپ اپنی چکنی چپٹی باتوں سے بہکاتے تھے وہ بے روزگاری سے کچلے جا رہے ہیں. آج آپ کی حکومت نے ہائر ایجوکیشن کا نظام تباہ کر دیا ہے. یونیورسٹیاں فیسیں دگنی کر رہی ہیں. یونیورسٹیاں اپنے پروفیسروں کو تنخواہ دینے سے معذوری کا اظہار کر رہی ہیں. یونیورسٹیوں میں ریسرچ کے لیے پیسہ ختم ہو چکا ہے. جس یونیورسٹی میں تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے وہاں کیا خاک ریسرچ ہوگی. ہم نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ایکسپینشن کی تھی ہائر ایجوکیشن میں، چونکہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کا کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی اس لیے اعلیٰ تعلیم سے محروم نہ رہے کہ اس کے ماں باپ ہاسٹل کے خرچے برداشت نہیں کر سکتے. ہر ضلع کے اندر ہم یونیورسٹی کھول رہے تھے. ہم نے یو ایس پاکستان نالج کوریڈور جیسا پروگرام شروع کیا تاکہ 1000 ٹاپ ریسرچرز ہر سال امریکہ کی بہترین یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈیز کریں. ہم نے ٹیکنالوجی سینٹرز کھولے جو 4th انڈسٹریل ریولوشن کے لیے پاکستان کو مدد دیں گے. آج آپ نے تمام ٹیکنالوجی کے پروجیکٹ تباہ کر دیے ہیں. ہائر ایجوکیشن کا ستیہ ناش کر دیا ہے. ملک کی معیشت کا بیڑا گرک کر دیا ہے. اور کھڑے ہو کے لیکچر دیتے ہیں کہ جی وہ کرمنلز قابض ہو گئے تھے. بھائی ان کرمنلز کے دور میں آپ کے بقول جو کرمنلز تھے یہ ملک پھل پھول رہا تھا. غریب آدمی کو روٹی کا نوالا مل رہا تھا. غریب آدمی بجلی کا بل دے سکتا تھا. غریب آدمی کو چولہا جلانے کے لیے گیس ملتی تھی. آپ نے لوگوں سے ان کے جینے کا حق لے لیا ہے. کیا یہ ایمانداری ہے؟ کیا ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی بے قابو کر دو؟ کیا ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن کی انتہا ختم کر دو؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آپ کی کلئی کھول دی ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جواب دیں. اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ جو ڈیٹا اس رپورٹ کے اندر ہے وہ پچھلے 2 سالوں کے پبلش ڈیٹا سے لیا گیا ہے. اپنی کارکردگی کا جواب دیں. ہمیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے زیادہ آپ کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز پر اعتبار ہے. پی ٹی آئی کے اپنے ایم این اے ایم پی اے دعائی دے چکے ہیں کہ پاکستان میں اتنی کرپشن نہیں دیکھی جتنی اس حکومت کے اندر ہو رہی ہے. وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومتوں میں جتنی کرپشن ہو رہی ہے اتنی کبھی نہیں ہوئی ہے. تو کس کی صوبائی حکومتیں ہیں؟ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، پنجاب میں کس کی صوبائی حکومتیں ہیں؟ آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کو تباہی کے کنارے پہ پہنچا دیا. آپ پنجاب کے صوبے کی ترقی کے قاتل ہیں اور آپ پنجاب سے انتقام لے رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کو کیوں ووٹ دیتا ہے. اس نے 2018 میں کیوں مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا. یہ انتقامی سیاست آپ کی کامیاب نہیں ہوگی. اور آج یہ بھی آپ نے کہا آپ کے ایک وزیر نے کہ ہم ایک الیکشن کا بل پیش کر رہے ہیں سینٹ کے لیے.
آپ سینٹ میں انتخابی اصلاحات کا بل نہیں لا رہے، آپ اپنے من پسند لوگوں کے لیے NRO لا رہے ہیں۔ آپ شو آف ہینڈ اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ آپ فرینڈز آف عمران خان کو مسلط کرنا چاہتے ہیں ان اراکین اسمبلی پر جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں۔ یہ آپ کو یاد آیا ہے کہ شو آف ہینڈ کرنا چاہیے، چونکہ آپ کے اپنے اراکین ان لوگوں کو وہ اتنے بدنام ہیں، وہ اتنے غیر موضوع ہیں کہ انہیں ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ آپ کو خوف ہے کہ اگر خفیہ بیلٹ ہوا تو آپ کے پیارے الیکشن ہار جائیں گے۔ آج آپ اوورسیز کے لیے اس لیے ترمیم لا رہے ہیں کہ آپ اپنے ایک وزیر کو NRO دینا چاہتے ہیں جو عدالت سے ڈسکوالیفائی ہونے کے دانے پہ کھڑا ہے، چونکہ جب اس نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے تھے وہ غیر ملکی شہری تھا، اور مسلم لیگ نون کے تو 2 سینیٹر کھڑے پیریوں فارغ ہو گئے تھے۔ آپ کے وہ وفاقی وزیر ابھی تک NRO پہ چل رہے ہیں، اور آپ اس NRO پہ تصدیق کی مہر لگانا چاہتے ہیں کہ ایک قانونی آئینی ترمیم کے ذریعے اس کی نااہلی ختم ہو جائے۔ آپ اس لیے اوورسیز کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ایک اور منظور نظر مشیر کو سینٹ کا رکن بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو اوورسیز پاکستانی سے دلچسپی نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو آئیے اپوزیشن کے ساتھ پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے ایک کمپریہنسو الیکٹورل ریفارم پیکج پہ بات کریں۔ جو 2018 کے اندر دھاندلیاں ہوئی ہیں ان کو ہم کیسے روکیں، اور آئندہ ملک میں جو الیکشن ہوگا وہ کیسے شفاف اور منصفانہ ہو سکتا ہے۔ اس پر تو بات ہو سکتی ہے، لیکن پیس میل آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کے مفاد کے مطابق اگر آپ سلیکٹو ترامیم کرنی چاہیں گے تو ہم آپ کے اس کھیل کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ البتہ جو بھی اس کے بارے میں حتمی ہمارا موقف ہوگا PDM کا، وہ PDM کا سربراہی اجلاس طے کرے گا، لیکن مسلم لیگ نون کسی ایسے کھیل کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں جس کا مقصد PTI کے وزیروں کو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے NRO دینا مقصد ہو، جس کا مقصد عمران خان صاحب کو اپنے فرینڈز اور من پسند افراد کو منتخب لوگوں کی منشا کے اوپر مسلط کرنے کے لیے ان کے ہاتھ مضبوط کرنا مقصد ہو۔ اگر آپ سنجیدہ تھے، اگر آپ واقعی مخلص تھے، تو آپ ایک کمپریہنسو الیکٹورل ریفارم پیکج کی بات کرتے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگ آپ کی اس سیاست سے واقف ہو چکے ہیں۔ یہ جو بار بار آپ تقریریں کرتے ہیں اور جھوٹے الزام لگاتے ہیں، ان کی اب لوگ حقیقت سمجھ چکے ہیں۔ اب کوئی آپ کی بات پہ اعتماد نہیں کرتا، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ یہ پاکستان ایک بہت بڑی امانت ہے، پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ یہ آپ کے کھلنڈرے پن اور آپ کی نا تجربہ کاری کی بھیٹ نہیں چڑھ سکتا، اور انشاءاللہ 4 فروری کو PDM کی لیڈرشپ اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ یہ جو آپ اعلان کر رہے ہیں کہ PDM ختم ہو گئی، جس دن اسلام آباد میں پورا پاکستان آپ سے استعفیٰ لینے آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا اس دن کہ PDM کی کیا طاقت ہے۔ یہ بتائیے کہ PDM کے اندر ایسی خبر سامنے آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کے استعفے کی طرف جو ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے مزید رہ گئی اس پہ، وہ لیکن آپ لوگ یا دوسری JUIK جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ ماضی میں چیئرمین سینٹ کا ہار بھی آپ کے سامنے ہے، تو کیا اختلافات بنیادی طور پر؟ نہیں، دیکھیے پیپلز پارٹی یہ ایک تجویز ہے، ہر جماعت اپنی تجویز دینے کا حق رکھتی ہے۔ تاہم مسلم لیگ نون کا موقف ہم پہلے بھی آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ اسمبلی ہے اس میں عدم اعتماد نمبرز کے ذریعے پاس ہوگا نا، تو جب تک کاف لیگ اور MQM
کھل کر اس حکومت کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے، وہ نمبرز پورے نہیں ہوتے. تو ہم کس بنیاد پر تحریک عدم اعتماد کامیاب کر سکتے ہیں ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن جب پی ڈی ایم کے اجلاس میں پیپلز پارٹی باقاعدہ اس پر اپنی تجویز کے حق میں کوئی دلائل دے گی تو پھر اس وقت بات ہو سکتی ہے کہ اس سے ہم جائزہ لیں اور حتمی رائے قائم کریں. لیکن پیپلز پارٹی کا حق ہے، وہ اپنی تجویز دے سکتی ہے. تاہم مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے کہ تحریک عدم اعتماد اسی صورت کامیاب ہو سکتی ہے کہ جب آپ ان قوتوں کی حمایت حاصل کریں جن کی سیاست میں مداخلت کے ہم سب مخالف ہیں اور وہ کردار ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پھر ایک تضاد اس تجویز میں لوگوں کو نظر آئے گا. اچھا سر، یہ کوشچن تو حکومت سے کرنی چاہیے، سر آپ سے کر لیتا ہوں. سر یہ قبضہ مافیا کی بات کرتے ہیں حکومت والے، لیکن یہ ان کے اپنے پی ٹی آئی کے رکن ہے داؤد سلیمانی، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سے وہ الزام لگاتے ہیں کہ فیملی قبضے میں ملوث ہے. یہ اس پہ تحقیق دیکھیے، سب سے بڑا قبضہ مافیا تو خود وزیر اعظم ہے، جنہوں نے اپنے بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے سی سی پی او تبدیل کر دیا اور ہائی کورٹ نے ان کی سرزنش کی اور ہائی کورٹ نے وہ پلاٹ فارغ کرایا. تو اپنے رشتہ داروں کو پولیس میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ کر کے قبضے تو عمران خان صاحب کرا رہے ہیں، یہ دوسروں کو قبضے مافیا کے کیسے تانے دیتے ہیں؟ اسلام آباد کے اندر ان کے اپنے مشیر جو ہیں وہ قبضے کرا رہے ہیں، ان کے اپنے ایم پی ایز ان کے وزیر اعلیٰ کے خلاف الزامات لگا رہے ہیں. تو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا قبضہ مافیا تو خود عمران نیازی صاحب ہیں، جنہوں نے 22 کروڑ لوگوں کے مینڈیٹ پہ قبضہ کر رکھا ہے. یہ قبضہ مافیا بھی ہیں اور یہ جھوٹ مافیا بھی ہیں، صبح شام جھوٹ بولتے ہیں اور اس جھوٹ سے اپنا سودا بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو، شکریہ جی. باہر سب دوستوں کے لیے چائے وغیرہ چاہیے اس کی